بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سابقہ کلاس میں ہم نے غنہ اور اقفا کے درمیان ایک کمپیریزن کیا تھا، جس میں ہم نے آپ کو یہ سکھایا تھا کہ غنہ اور اقفا کی آواز کو قرآن مجید کے اندر کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مد بدل کے بارے میں۔ آج ہی کلاس میں ہم جانیں گے کہ مد بدل کیا ہوتا ہے۔ مد بدل کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ مد اصلی ہوتا کیا ہے۔ مد اصلی کی کلاس میں نے بہت پہلے اپلوڈ کی ہوئی ہے، اگر ابھی تک آپ نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سب سے پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے، تب ہی جا کے جو ہے آج ہی کلاس آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آج ہی کلاس میں ہم جو ہے مد اصلی اور مد بدل کے اندر جو ہے ایک کمپیریزن کرنے والے ہیں۔ کیوں کمپیریزن کرنے والے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر جو قواعد ہے وہ دونوں آلموسٹ سیم ہے، لیکن کچھ ایک پوائنٹ کا فرق رہ جاتا ہے جو میں انشاءاللہ آج آپ کو سکھانے والا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم یہاں پر مد اصلی کو جانیں گے، اس کے بعد مد بدل کو جانیں گے۔ بالکل آسان ہے، بالکل عام فہم ہوگا انشاءاللہ۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے مد اصلی کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، مد اصلی کے اندر جو قاعدہ ملتا ہے وہ ہے حروف مدہ کا۔ حروف مدہ آپ کو معلوم ہوگا، حروف مدہ کہتے ہیں الف واو یا کو، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے مد اصلی کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کے جو کھینچنے کی مقدار ہوتی ہے، یعنی مد اصلی کی جو کھینچنے کی مقدار ہوتی ہے وہ قصر ہوتی ہے۔ قصر سے مراد ایک الف کے برابر یعنی 2 حرکت کے برابر اس مد کو کھینچا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں یہاں پر قاعدہ بتاتا ہوں مد اصلی کا قاعدہ کیا ہے۔ دیکھیں، الف واو یا یہ حروف مدہ ہے۔ الف حروف مدہ میں سے ہے جبکہ یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو۔ فار ایگزامپل قال، جب ہم پڑھتے ہیں نا قال قال وقال وقال، تو جب ہم قال کا لفظ پڑھتے ہیں نا ہم قال کو جلدی ادا کرتے ہیں، قاف الف زبر قا، ہم یہاں پر 2 حرکت کھینچتے ہیں یعنی ایک الف کے برابر اس کو کھینچتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قال جو ہے یہ قا جو ہے یہ یہاں پر مد اصلی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آیا، قاف کے اوپر زبر آیا تو اس کو ہم مد اصلی کہیں گے۔ اس کے کھینچنے کی مقدار 2 حرکت ہے، تو ہم پڑھتے ہیں قال۔ اس کے بعد واو کو دیکھیے، واو جو ہے یہ بھی حروف مدہ میں سے ہے جبکہ یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو، کیا ہو؟ پیش ہو، تو اس کو بھی 2 حرکت کھینچا جاتا ہے۔ جیسے ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں نا یخادعون، یخادعون، تو عون جب ہم نے پڑھا نا عین واو پیش او، تو اس کو بھی ہم کتنا کھینچتے ہیں؟ 2 حرکت کھینچتے ہیں، تو زیادہ اس کو لمبا نہیں کھینچنا ہے، خالی 2 حرکت کھینچنا ہے، تو اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی مد اصلی ہی کہا جاتا ہے۔ اب یا کی مثال دیکھیے، یا حروف مدہ میں سے ہے جبکہ یہ ساکن اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو یعنی کسرہ ہو تو اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ مد اصلی کہتے ہیں، اور اس کے کھینچنے کی مقدار 2 حرکت ہوتی ہے یعنی 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا مالک یوم الدین، ٹھیک ہے، یا ہم پڑھتے ہیں نا الذین، الذین، ذال یا زیر ذی، ذی، تو ہم نہیں پڑھتے نا الذین، ہم زیادہ نہیں کھینچتے، ہم بالکل کرتے ہیں الذین، 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 ذین، تو ذین ہم جلدی ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں اور اس کو مد اصلی کہا جاتا ہے۔ اور مد اصلی کا ہی دوسرا نام جو ہے وہ ہے مد طبیعی۔ کیا ہے؟ مد طبیعی، اس کو بھی یاد رکھ لیجئے گا۔ اب ہم چلتے ہیں یہاں پر اپنے ٹاپک مد بدل کی طرف۔ دیکھیں مد بدل کے اندر کون سی چیزیں مل رہی ہیں۔ سب سے پہلے مد بدل کے اندر جو ہے حروف مدہ آتا ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ہو گیا پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ کیا مل رہا ہے کہ مد بدل کی جو کھینچنے کی مقدار ہوتی ہے وہ بھی 2 حرکت ہوتی ہے جیسا کہ مد اصلی کے اندر آیا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل رہی ہیں نا، مد اصلی کے اندر بھی یہی چیزیں مل رہی ہیں اور مد بدل کے اندر بھی یہی چیزیں مل رہی ہیں۔ لیکن جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ سیکھنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے کیونکہ یہی ڈیفرنس ہے مد اصلی اور مد بدل کے اندر۔ دیکھیں مد بدل کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کا قاعدہ ہے کہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ سے پہلے جب حمزہ آ جائے، صرف یہ ایک حمزہ آ جائے تو اس مد کو مد بدل کہا جائے گا۔ اگر حمزہ کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ سے پہلے تو اس کو مد بدل نہیں کہا جائے گا، اس کو مد اصلی ہی کہا جائے گا۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ ہاں، بس اتنا یاد رکھو کہ جب بھی کہیں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ سے پہلے حمزہ آ جائے، فار ایگزامپل الف سے پہلے اگر حمزہ آیا زبر کے ساتھ تو اس مد کو مد بدل کہا جائے گا۔
واو ساکن سے پہلے حمزہ آ گیا پیش کے ساتھ تو اس کو مد بدل کہا جائے گا، یا ساکن سے پہلے حمزہ آ گیا زیر کے ساتھ تو اس کو مد بدل کہا جائے گا۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا، اگر الف واو یا ساکن سے پہلے کوئی اور حرف آ گیا، حمزہ کے علاوہ کوئی اور حرف آ گیا تو اس کو مد بدل نہیں کہا جائے گا، اس کو مد اصلی کہا جائے گا۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اب چلیے ہم مد بدل کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثالیں آپ کو کہاں سے ملے گی؟ سب سے پہلے الف کی مثال دیکھتے ہیں۔ دیکھیں الف سے پہلے جب حمزہ آ جائے زبر کے ساتھ، جیسے ہم قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو وَعَلَّمَ آدَمَ، اب یہ آدمہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ آدمہ کیسے لکھا ہوتا ہے ہمارے قرآن مجید کے اندر؟ ہمارے مصحف کے اندر آدمہ اس جو حمزہ کے اوپر جو ہے کھڑی زبر رہتی ہے، ٹھیک ہے، پھر دال کے اوپر زبر، پھر میم کے اوپر زبر، تو ایسے لکھا ہوتا ہے ہمارے قرآن مجید کے اندر۔ لیکن اگر آپ باقی مصحف دیکھیں گے، باقی قرآن پاک دیکھیں گے تو ان کے اندر کیسے لکھا ہوتا ہے؟ حمزہ الف دال میم ایسے لکھا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو حمزہ کے بعد جو یہ الف ہے نا، یہ ساکن ہے، ٹھیک ہے جی، تو ساکن والے حرف کو ہم پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، تو کیا بنے گا؟ حمزہ الف زبر آ، دال زبر دا، میم زبر ما، ہو گیا آدمہ۔ تو ہمارے قرآن کے اندر جو ہے کھڑی زبر دی گئی ہوتی ہے جسے فتح اشباعی کہا جاتا ہے، تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ حروف مدہ کی طرف جو ہے ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، تو ہم پڑھتے ہیں آدمہ۔ اصل میں لکھنے کا طریقہ کیسا ہے؟ جیسا کہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہو گیا آدمہ۔ جیسے سورہ الگ کے اندر آپ پڑھتے ہیں نا، آیت نمبر 7 کے اندر الرآہ استغنا، الرآہ استغنا، اب رآہ ہے نا، یہاں پر رآہ کیسے لکھا ہوتا ہے ہمارے قرآن مجید کے اندر؟ را، پھر الف ہوتا ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کھڑی زبر کے بعد پھر ہا ہوتا ہے۔ اصل میں جو لکھنے کا طریقہ جیسا کہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، را حمزہ الف ہا پیش ہو، تو ایسے لکھا ہوتا ہے۔ تو بیچ میں آپ دیکھیے کہ حمزہ کے بعد الف آیا نا، تو ان دونوں کو جب ہم ملائیں گے نا، حمزہ الف زبر آ، تو کیا بنا؟ آ رآہ استغنا، تو ہم ایسے اس کو پڑھتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا الف؟ چلیے ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں واو کی مثال، واو ساکن سے پہلے جب حمزہ کے اوپر پیش ہو، حمزہ کے اوپر، اس کو یاد رکھنا یہی مد بدل ہے۔ تو واو ساکن سے پہلے جب حمزہ کے اوپر پیش ہو، تو جیسے ہم دیکھتے ہیں نا سورہ یوسف کے اندر ہم پڑھتے ہیں وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، تو جب ہم یہ آیے کریمہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ سب سے پہلے وَجَاءُوا، تو یہ او کیسے لکھا ہے؟ واو ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر پیش ہے، تو یہ جو او ہے نا یہاں پر او، تو اس کو ہم کہیں گے مد بدل۔ کیوں کہیں گے مد بدل؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر پیش آیا۔ فار ایگزامپل میں ایسے آپ کو مثال دوں گا، یہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، فار ایگزامپل مثال کے طور پر اگر یہاں پر لکھا ہوتا وَجَالُوا، لام واو پیش لو، تو ہم یہاں پر اس کو مد بدل نہیں کہتے۔ کیوں؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے لام آیا تو ہم اس کو مد اصلی کہتے، لیکن یہاں پر او آیا تو یہاں پر ہم کہیں گے اس کو یہ مد بدل ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا دلیل ہے؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے حمزہ آ گیا تو اس کو مد بدل کہا جاتا ہے، اور اس کے کھینچنے کی مقدار جو ہے وہ 2 حرکت رہتی ہے، ورنہ اس سے پہلے جو وجا ہے نا، تو جیم الف زبر جا، اس کے اوپر مد متصل ہے، تو ہم اس کو پہلے کھینچتے ہیں، اس کے بعد او کرتے ہیں، وجاءوا علی، ایسے ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو اس کو بھی مد بدل کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم یا کی مثال دیکھیں گے، یا ساکن سے پہلے جب حمزہ کے نیچے زیر ہو، جیسے ہم قرآن مجید کے اندر پڑھتے ہیں نا یا بنی اسرائیل، ایلا ایلا، تو یہ ایلا ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اصل میں ایلا کا ایسے لکھا جاتا ہے حمزہ یا زیر ای، تو یا ساکن سے پہلے جب حمزہ کے نیچے زیر آیا تو اب یہاں پر یہ کون سی مد ہے؟ اس کو مد بدل کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو 2 حرکت کھینچتے ہیں، اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے حمزہ کے نیچے زیر آیا تو اس مد کو مد بدل کہا جائے گا۔ اگر حمزہ کے علاوہ کوئی اور حرف ہوتا تو یہ مد بدل نہیں کہلاتا، اس کو مد اصلی ہی کہا جاتا، لیکن جب حمزہ آیا تو اس کو مد بدل کہا جائے گا۔ بس اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مد اصلی اور مد بدل کے اندر خالی کیا فرق ہے، کہ مد اصلی کے اندر الف واو یا مدہ سے پہلے حمزہ کے علاوہ کوئی اور حرف آتا ہے، اور مد بدل کے اندر جو ہے الف واو یا مدہ سے پہلے حمزہ کے اوپر جو ہے حرکات آتی ہے، اسی حساب سے جو ہے ہم اس کو 2 حرکت کھینچتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں میں اس کو شیئر کیجئے، تاکہ آپ کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا کرے۔ تو مجھے اجازت دیجئے، ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن میں رہیں، حفاظت میں رہیں، اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو لازماً سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا دل حب
یا رب عنایت یہ